نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر إنك لست بخير من أحمر ولا أسود إلا أن تفضله بتقوى أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اہل خرد نے اگر کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ اہل خرد نے اگر کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ گر دل و نگاہ مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ واجب الاحترام مسلمان بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، گزشتہ بیان میں یہ بات ہوئی تھی کہ ناموس صحابہ کا مطلب ہے صحابہ کرام کی شرعی حیثیت۔ جس طرح مسئلہ ختم نبوت ہمارے ایمان کی جان ہے، اسی طرح مسئلہ ناموس صحابہ بھی ہمارے ایمان کی جان ہے۔ کچھ لوگ صحابہ کو نہیں مانتے اور کچھ لوگ صحابہ کی نہیں مانتے۔ تو خلاصہ یہ تھا کہ ہر عاقل بالغ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسئلہ ناموس صحابہ کو شعوری طور پر سمجھے اور پھر صحابہ کرام کا دفاع کرے۔ یہ اس پر فرض ہے، اپنی اپنی جگہ، اپنی اپنی استطاعت کے مطابق۔ تو آج کے بیان کا موضوع ہے تقوی۔ قرآن کریم پر جب آدمی نظر دوڑاتا ہے نا تو محسوس یوں ہوتا ہے گویا اللہ نے سارے قرآن کو تقوی کے ساتھ سجا دیا ہے۔ ہر 2-4 آیات کے بعد لعلکم تتقون، آپ قرآن پڑھ کے دیکھ لیجئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تقوی کتنا ضروری ہے اور کیوں ضروری ہے، اور پھر تقوی کی ابتدا جو ہے وہ ہمیں کہاں سے کرنی چاہیے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدم،
کہ آپ اپنی امت کو آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ سنائیے۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الآخر، دونوں نے اللہ کے لیے قربانی کی، ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی، حابیل اور قابیل۔ حابیل کی قبول ہوئی اور قابیل کی قبول نہ ہوئی، تو قابیل نے کہا قال لأقتلنک، اب میں تجھے ضرور قتل کروں گا۔ تو اس سے یہ بات بھی سمجھ آئی، اللہ کی زمین پر جو سب سے پہلا قتل ہوا ہے وہ حسد کی بنیاد پر قتل ہوا ہے۔ قابیل نے حسد کیا نا حابیل سے کہ اس کی قربانی قبول ہوگی اور میری قبول نہ ہوئی، تو اب مجھے لوگ کیا کہیں گے، یہ تو مردود ہے۔ آگے سے حابیل نے بڑا خوبصورت جملہ کہا، تو اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے اس میں، وہ ہمارے موضوع کے متعلق نقطہ ہے۔ قال انما یتقبل اللہ من المتقین، اے میرے بھائی میرا اس میں کیا قصور ہے؟ اگر تیری قربانی قبول نہیں ہوئی تو تیرے قربانی کے قبول نہ ہونے میں میرا کیا قصور ہے؟ اصل ضابطہ یہ ہے، کیا ہے ضابطہ، قانون یہ ہے، اصول یہ ہے، قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تو متقین کا اعمال، متقین کے اعمال قبول کرتا ہے، ہر آدمی کے اعمال قبول نہیں کرتا۔ تو یہ بات سمجھ آ گئی کہ اللہ ہر آدمی کے اعمال قبول نہیں کرتا، اللہ صرف متقین کے اعمال قبول کرتا ہے۔ تو بھی تقوی اختیار کر لیتا۔ تو اس سے تقوی کی اہمیت، کہ تقوی کیوں ضروری ہے، کہ بغیر تقوی کے اعمال قبول نہیں ہوتے۔ اب مزید اس کی تفسیر، اللہ کے ہاں اعمال کے قبول ہونے کے لیے کتنی شرطیں ہیں؟ 5 شرطیں ہیں۔ کوئی بھی مومن عمل کرتا ہے تو وہ دیکھ سکتا ہے کہ میرا عمل قبول ہوا ہے یا نہیں۔ میں اس کو پیمانہ بتاتا ہوں، وہ اس پیمانے کے مطابق اپنے عمل کی پیمائش کرے، میں ترازو دیتا ہوں، وہ اپنے عمل کو ان 5 شرطوں پر تول سکتا ہے اور اس کو پتہ چل جائے گا کہ میرا عمل اللہ کے ہاں قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ نمبر 1، بات تقوی کی چل رہی ہے، 7 شعبے ہیں، 7۔ ہر آدمی کی زندگی کے کتنے شعبے ہیں؟ 7۔ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 رسومات، اور نمبر 4 معاشرت، نمبر 5 معیشت، نمبر 6 سیاست، اور نمبر 7 اخلاقیات۔ کتنے شعبے ہیں بھائی؟ 7 شعبے ہیں۔ تو اب تقوی کا معنی کیا بنے گا؟ عقائد کی دنیا میں شرک سے پرہیز کرنے کا نام تقوی ہے۔ اللہ کے ہاں اعمال کے قبول ہونے کی پہلی شرط کیا ہے؟ کہ آدمی کے عقیدے میں شرک کی ملاوٹ نہ ہو۔
شرک کی ملاوٹ کس طرح ہو جاتی ہے؟ اکثر خطباء علماء اس بات کو بہت بیان کرتے ہیں کہ قبروں کو سجدہ کرنا شرک ہے، بتوں کو پوجنا شرک ہے۔ اس دور کا جو شرک ہے اس کو بیان نہیں کرتے، تو بات ہماری لمبی ہو جائے گی۔ اس دور کا شرک کیا ہے؟ اس دور کا شرک ہے مادہ پرستی اور نفس پرستی۔ بت پرستی شرک جی، قبر پرستی شرک۔ اگر یہ بت پرستی شرک ہے، قبر پرستی شرک ہے، تو پھر نفس پرستی کیا ہوگا؟ یہ بھی شرک ہے۔ مادہ پرستی یہ بھی شرک ہے، دولت پرستی یہ بھی شرک ہے، وطن پرستی یہ بھی شرک ہے۔ اچھا، اب شرک کیسے آتا ہے؟ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، مسجد میں کوئی نہیں ہے، اب وہ اپنی روٹین کے مطابق نماز پڑھ رہا ہے۔ مثلا وہ نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنا سجدہ کرتا ہے 5 سیکنڈ کا عام روٹین میں۔ اب وہ اسی روٹین کے مطابق نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھتے ہوئے اب ایک اور آدمی مسجد میں داخل ہوا اور نماز پڑھنے والے کو قدموں کی آٹ سے معلوم ہو گیا کہ کوئی آدمی آ گیا ہے، اور وہ اب مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہے، تو اس نے بجائے سجدہ 5 سیکنڈ کے 10 سیکنڈ کا کر دیا۔ اس نے سجدہ 10 سیکنڈ کا کر دیا۔ عام روٹین میں سجدہ کتنے سیکنڈ کا کرتا تھا؟ 5 سیکنڈ کا۔ اب سجدہ ہو گیا 10 سیکنڈ کا۔ عمل ایک ہے سجدہ، اس میں شریک 2 ہو گئے، 5 سیکنڈ اللہ کے لیے، 5 سیکنڈ اللہ کے بندے کے لیے۔ ایسا ہی ہوا نا؟ تو شرک کسے کہتے ہیں؟ شراکت کو۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ شراکت، کہ کسی بھی عمل میں 2 کا شریک ہو جانا یا 2 سے زائد کا شریک ہو جانا، مشارکت اختیار کر لینا، اسے شرک کہتے ہیں۔ تو شرک اس طرح سے آتا ہے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے ثابت ہے۔ من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ تو یہ ہے وہ باریک سا شرک۔ اسی طرح ایک آدمی اپنے نفس کی مان کر زندگی گزارتا ہے، اللہ کے حکم کی پرواہ نہیں کرتا، من چاہی زندگی۔ اب ہم اس کو کیا کہیں گے؟ یہ کس کا بندہ ہے؟ صبح کا وقت ہے، اذان کی آواز آتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب یہ بیدار بھی ہو چکا ہے، سردی ہے، بستر گرم ہے، اب نفس کیا کہتا ہے؟ ابھی لیٹے رہو، کوئی بات نہیں، نماز پڑھ لیں گے، ابھی لیٹے رہو۔ اب اللہ کا بلاوا کیا ہے؟ حی علی الفلاح، حی علی الصلاح، آؤ۔ اور نفس کیا کہہ رہا ہے؟ نہ جاؤ۔ اب آدمی درمیان میں ہے، ادھر اللہ کا بلاوا ہے، ادھر نفس کہہ رہا ہے، اب آدمی بیچ میں ہے، کشمکش ہو رہی ہے۔ کبھی کبھی دل میں آتا کہ چلا جاؤں، لیکن نفس کیا کہہ رہا ہے؟ نہ جاؤ، بہت سردی ہے۔ اب یہ اللہ کے بلاوے پہ نہیں جاتا، اپنے نفس کی مان کر اللہ کے پیغام کو پسے پشت ڈال دیتا ہے، تو اس وقت بتاؤ یہ کس کا بندہ ہے؟ بولو، نفس کا بندہ ہوا، اللہ کا بندہ نہ ہوا۔ آؤ قرآن سے پوچھو، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟
اب آپ کہیں گے جی معبود کا معنی ہوتا ہے عبادت جس کی جائے، تو نفس کو کوئی آدمی سجدہ تو نہیں کرتا، صرف سجدہ کرنے سے کوئی معبود نہیں بن جاتا، اطاعت کرنے سے بھی معبود بن جاتا ہے۔ اسے نفس کی اطاعت کی نا۔ اب دوسری حدیث آ جائے گی اس کلیے پر، اطاعت کس کی جائز ہے اور کس کی جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کلیہ بتا دیا، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کلیہ بتا دیا، مخلوق میں سے کسی کی اطاعت ایسے کسی کام میں جائز نہیں جس میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو۔ یہ نفس کیا ہے؟ مخلوق ہے یا خالق ہے؟ مخلوق ہے۔ دوست کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ ماں باپ کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ استاد کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ پیر کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ حکمران کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ اوپر لے جاتے جاؤ نا بات کو، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اور یہ بھی بات قرآن سے ثابت ہے۔ والدین کی فرما برداری پر اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد سب سے زیادہ تاکید والدین کی ہے، لیکن ایک ضابطے کے تحت، اس اصول کے تحت، وَإِن جَاهَدَاكَ سورہ لقمان میں، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر تیرے ماں باپ تجھے مجبور کریں، تیرے ساتھ جھگڑا کریں، مناظرہ کریں، مجادلہ کریں، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ، یہ کہ تو کیا کر دے؟ شریک ٹھہرا ایسے کو جس کے تیرے پاس کوئی علم، کوئی دلیل نہیں ہے، تو فَلَا تُطِعْهُمَا، اب یہاں پر والدین کی اطاعت جائز، قرآن میں منع آ گیا نا، فَلَا تُطِعْهُمَا۔ ہاں اس کے باوجود ایک ضابطہ قرآن نے اور بتا دیا، والدین تجھے شرک پہ مجبور کر رہے ہیں، کفر پہ مجبور کر رہے ہیں، گمراہی پہ مجبور کر رہے ہیں، یہ ان کی بات ماننا جائز نہیں، لیکن بے ادبی، بے ادبی، والد مشرک ہے، بیٹا موحد ہے، والد نشئی ہے، کنجر ہے، بیٹا متقی پرہیزگار ہے، لیکن بیٹے کے لیے جائز نہیں کہ اپنے باپ کی بے ادبی اور توہین کرے، یہ بھی ضابطہ ہے۔ وہ قرآن نے بتا دیا، اگلا جملہ کیا ہے؟ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن دنیا کے ہر معاملے میں معروفہ، ان کے ساتھ بھلائی کرنی ہے۔ تو بہرحال بات دور چلی گئی، اللہ کے ہاں اعمال کے قبول ہونے کی پہلی شرط کیا ہے؟ عقیدے میں شرک سے پرہیز، تقوی کے ساتھ جوڑنا ہے، عقیدے میں شرک کے ساتھ پرہیز۔ نمبر 2 شعبہ کیا ہے؟ عبادات، عبادات میں بدعت سے پرہیز، عبادات میں بدعت نہیں ہونی چاہیے، عمل ایسا کرو جو عمل کس سے ثابت ہو؟ سنت سے ثابت ہو۔ ساری عمر کوئی بدعت کرتا رہے نا، اس کا اللہ کے ہاں ایک ذرے کے برابر بھی عمل قبول نہیں ہے۔ اچھا، جو لوگ بدعت کرتے ہیں نا، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں سوائے ایک ڈھگوسلے کے۔ وہ کیا ہے؟ جی اندے چے حرج کیے، قرآن ہی تو پڑھیا نا، اس میں حرج کیا ہے؟ اس کے علاوہ بھی کوئی دلیل ہے؟ سب سے موٹی، سب سے بھاری، سب سے وزنی، صحت مند دلیل کیا ہے؟ جی اس میں حرج کیا ہے؟ تو میں آج بتاتا ہوں کہ اس میں حرج کیا ہے۔ دیکھو، الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ نے دین کیا کر دیا؟ مکمل، وہی آنا بند ہو گئی۔
اب ایک آدمی اپنی خواہش سے کوئی ایسا کام کرے دین سمجھ کر ثواب کی نیت سے، یہ دو شرطیں بھی لازم ہیں۔ رسم میں اور بدعت میں بڑا فرق ہے، یہ بھی ذہن میں رکھنا۔ ایسا کام جس کو دین سمجھ کے کیا جائے اور ثواب کی نیت سے کیا جائے، اور وہ کام شریعت میں نہ ہو، سنت سے ثابت نہ ہو، تو اس کو بدعت کہتے ہیں۔ ورنہ جس کام کو وہ آدمی دین نہیں سمجھتا، ثواب نہیں سمجھتا، تو وہ کر رہا ہے، وہ گناہ کے زمرے میں الگ جا سکتا ہے لیکن بدعت نہیں ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی تھوڑی سی؟ اچھا، حرج کیا ہے؟ ایک آدمی اپنی مرضی سے کوئی دین کا کوئی کام کرتا، اس کو دین سمجھتا ہے۔ اب کیا مطلب ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، ائمہ فقہا، اولیاء اکرام، یعنی جتنے سابقہ لوگ گزر چکے ہیں، جب ان کی زندگی میں یہ نہیں تھا، تو اب گویا کہ یہ آدمی وہ بدعت کر کے یہ بتا رہا ہے کہ جس اللہ کو خوش کرنے کا طریقہ جو مجھے معلوم ہوا ہے، وہ تو اللہ کے نبی کو بھی معلوم نہیں ہو سکا۔ اب حرج سمجھ آ گیا؟ اس میں کتنا بڑا حرج ہے بھی جو طریقہ مجھے سمجھ ہے نا اللہ کو راضی کرنے کا، یہ عمل جو آج مجھے الہام ہوا ہے، یہ تو اللہ کے نبی کو بھی پتا، صحابہ کو بھی پتا، ائمہ فقہا کو بھی پتا، اولیاء اللہ کو بھی پتا، محدثین کو، مفسرین کو، تابعین کو، تبع تابعین کو، کسی کو نہ پتا چل سکا۔ تو یہ تو مجھے الہام ہوا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کا یہ بھی طریقہ ہے، یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ تو گویا اس نے تمام سابقہ لوگوں کی توہین کر دی ہے۔ یہ ہے اس میں حرج۔ اب بتاؤ کہ حرج ہے یا نہیں؟ نمبر ایک، عقیدے میں شرک سے پرہیز۔ نمبر دو، عبادات میں بدعت سے پرہیز۔ ہم مختصر کرتے ہیں۔ نمبر تین، کھانے پینے میں حرام سے پرہیز۔ کھانے پینے میں حرام سے پرہیز، یہ بھی بہت ہی بڑا عجیب مسئلہ ہے۔ ہمارے ہاں جو نظام ہے وہ سارے کا سارا ہمارا سودی نظام کس پہ چل رہا ہے؟ سود پہ چل رہا ہے، لون پہ ملک چل رہا ہے جی۔ سود کا ایک لقمہ اگر کسی نے اپنے ارادے سے کھا لیا تو وہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے سے بھی بدتر ہے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اور اس کی 40 دن کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہے۔ اور جو اس کے جسم کا حصہ بن گیا حرام غذا سے، جو جسم کا حصہ بن گیا، خون بنا، گوشت بن گیا، تو ایسا جسم جنت میں جا سکتا؟ تو تقوی کیوں ضروری ہے؟ کھانے پینے میں حرام سے پرہیز اور نیت میں دکھلاوے سے پرہیز، 4 شرطیں ہوگی بھائی۔ نمبر 5، جو عمل کر رہا ہے وہ پریکٹیکلی وہ عمل اس کو کرنا آنا چاہیے، اس کا طریقہ کرنے کا کیا ہے؟ نماز ہے نا، اب اس کا مطلب کیا ہوگا؟ ایک آدمی کو قرات ہی ٹھیک نہیں ہے اس کی، ایک آدمی کو سجدہ رکوع کرنا ٹھیک نہیں آتا، کیا اللہ نے ایسی نماز اتاری ہے کہ یوں نماز پڑھو؟ کہ بھائی قرات نہیں آتی اس کو۔ اب معاف کرنا، اذانیں ہم سنتے نا اسپیکروں میں، تو کیا ہوتا ہے؟
اشہد ان محمد رسول اللہ. اللہ نے تو ایسی اذان نہیں، اللہ کے نبی نے تو ایسی اذان کبھی نہیں بتائی. انا کا معنی اور ہے اور ان کا معنی اور ہے. جو عربی جانتے ہیں وہ جانتے ہیں. انا کا معنی کیا ہے؟ بے شک. اور انا کا معنی کیا ہے؟ بے شک ہم. سمجھ آ گیا بھائی؟ اب اس جملے کو ذرا ساتھ لگاؤ، کیا معنی بنے گا؟ صحیح جملہ کیا ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. اب دوسرا جملہ آ جائے گا، اشہد ان محمد، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک ہم محمد اللہ کے رسول ہیں. یہ تو جملہ کفریہ ہے. جملہ کفریہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ کوئی پتہ نہیں. مسجدوں میں اذانیں ہو رہی ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے. اذان پڑھتے ہوئے 20 سال بیت گئے آدمی کو، لیکن اس نے کبھی کسی قاری صاحب سے اذان سیکھی، سنا کے دیکھی نہیں کہ میری اذان سنو ٹھیک بھی ہے یا نہیں. اور مسجد دے مولوی نے بھی کبھی منع نہیں کیتا، ٹھیک ہے بابا جی تسی پڑھو. عجیب بات ہے نا. مسجد کا امام ہے، عالم ہے، حافظ ہے، قاری ہے، روزانہ 5 مرتبہ سنتا ہے، کبھی اس بابے کو نہیں روکا کہ تمہیں اذان نہیں پڑھنی آتی، اذان سیکھ لو. اس کو اذان نہیں سکھائی. یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. ساڑھے مولوی بھی ڈردے نے نا، تو دانے بند ہو جائیں گے. مسئلہ بڑا ہے. مولوی کو چلتا کر دیں گے بیچارے کو. اسلامی نظام تو ہے نہیں خلافت کا نظام کہ مساجد حکومت کے اندر ہوتی اور حکومت سے تنخواہ ملتی تو مولوی کو کہانی نہ ہوتی، مولوی مسئلہ حق منبر پہ بیان کرتا. اللہ ہمیں نظام خلافت عطا فرمائے. آمین. تو بہرحال یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، جس طرح اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، اتموا الصیام الی اللیل، روزے کو رات تک پورا کرو، اتموا الحج والعمرہ، حج اور عمرہ کرو. یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ احکام، اللہ کے احکام ہیں، حکم ہے قرآن میں. اور اسی طرح حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، امر کا صیغہ ہے. اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. صرف تقوی نہیں، حق تقاتہ، جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، تقوی کا حق ادا کرو. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی تقوی کی کوئی لیمٹ تو متعین ہے نہیں، تو اس کا حق کیا ہے؟ اللہ نے دوسری آیت نازل فرما دی، فاتقوا اللہ ما استطعتم، جہاں تک تمہارا بس چلے. یعنی تقوی اختیار کرنے میں اپنی ساری قوت کو صرف کر دو، ساری قوت ختم کر دو، تقوی کو حاصل کرو. فاتقوا اللہ ما استطعتم کا معنی یہ ہوگا، جیسے جہاد کے موضوع پہ آیا تھا نا، وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ تم دشمن کے خلاف اپنی تمام تر قوت کو کیا کرو؟ جمع کرو، تیار رکھو. وہی لفظ ہے مستطاعتم. تقوی اختیار کرنے کے لیے اگر تمہیں اپنے والدین کے ساتھ بھی ناراضگی مول لینی پڑے تو یہ آسان کام نہیں ہے. بہرحال میں اس پر آؤں گا کہ تقوی کی ابتدا ہمیں کہاں سے کرنی چاہیے. فاتقوا اللہ ما استطعتم. اب تقوی کی حق میں مفسرین نے ایک واقعہ لکھا ہے. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا واقعہ ہے. تقوی کا حق کیا ہے؟ گرمی کا موسم ہے، شدت کی گرمی، جون جولائی، اور پھر عراق و کوفہ کی گرمی، جنازے کے ساتھ لوگ جا رہے ہیں. قصہ مختصر، لوگ تھک گئے، شرابور ہو گئے پسینے سے، صرف ایک دیوار کا سایہ تھا. لوگوں نے جنازے کو رکھا اور لوگ اس دیوار کے سائے میں کھڑے ہو گئے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ دھوپ میں کھڑے ہیں. لوگوں نے بڑے حیران ہو کے پوچھا، بلایا، اے امام وقت،
آئیے آپ بھی سائے میں کھڑے ہو جائیے۔ فرمایا کہ تمہارے لیے اس دیوار کا سایہ جائز ہے اور میرے لیے اس دیوار کا سایہ جائز۔ لوگ اور تجسس میں پڑ گئے بھی یہ عجیب مسئلہ ہے، کسی کے لیے سایہ جائز اور کسی کے لیے جائز نہیں۔ تو پوچھا امام وقت کیا بات ہے، آپ کے لیے جائز کیوں نہیں؟ فرمایا کہ یہ صاحب مکان میرا مقروض ہے۔ نہیں پہنچے میری بات کی تہ تک آپ۔ یہ صاحب مکان میرا مقروض ہے اور مقروض سے فائدہ حاصل کرنا سود ہے، تو لہذا میرے لیے اس کی دیوار کا سایہ حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم واتقوا اللہ حق تقاتہ، یہ ہے تقوی اختیار کرنے کا حق، اسے کہتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے جنت ہے، ان للمتقین مفازا، یہ لوگ۔ بہرحال مختصر کرتے، تقوی کی ابتدا ہم کہاں سے کریں؟ متقی ہم نے بننا ہے نا جی، بھی کیوں بننا ہے؟ متقین کے علاوہ اللہ کسی اور کے اعمال قبول۔ حابیل نے کیا کہا تھا؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، تو متقی بننا ضروری ہے ورنہ اعمال قبول ہی نہیں ہوں گے۔ تو اب ہم نے متقی بننا ہے تو ابتدا کہاں سے کی جائے؟ ایک بڑا پیارا جملہ پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ آسمان کی زینت ستاروں سے ہے اور زمین کی زینت پرہیزگاروں سے ہے۔ آسمان کی زینت ستاروں سے ہے اور زمین کی زینت پرہیزگاروں سے ہے۔ کتنا خوبصورت جملہ ہے، واقعات بالکل حقیقت ہے۔ تو تقوی ہم متقی بنیں گے، اب تقوی شروع کہاں سے کریں؟ کافی غور و خوض کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ تقوی سب سے پہلے ہمیں دل سے شروع کرنا چاہیے۔ کہ بھی تقوی کہاں سے شروع کریں؟ دل سے۔ اس پر مجھے قرآن سے آیت مل گئی، قرآن کریم میں ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون، ایک دن ایسا آ رہا ہے کہ اس میں مال اور بیٹے لا ينفع، وہ نفع نہیں دیں گے۔ کون سی چیز نفع دے گی؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اس آدمی کو نفع ملے گا جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آئے گا۔ کون سا دل؟ دل سلیم۔ اب سلیم کسے کہتے ہیں؟ اب اس کی تفاسیر علماء نے لکھی ہیں کہ سلیم کسے کہتے ہیں۔ سلیم کا ایک معنی ہے تسلیم سے۔ سلیم کا ایک معنی کیا ہے؟ تسلیم کرنا، قبول کر لینا، مان لینا۔ لیکن مطلب کیا ہے کہ قلب سلیم اس آدمی کا قلب سلیم ہے جو حق بات کو تسلیم کر لے اگرچہ وہ اس کے خود اپنی ذات کے خلاف کیوں نہ ہو۔ پہنچو میری بات کی تہ تک۔ قلب سلیم اس آدمی کا ہے جو حق بات کو تسلیم کر لے اگرچہ وہ حق بات اس کی اپنی ذات کے خلاف ہو، وہ حق بات کو تسلیم کرے اگرچہ اس کے ماں باپ کے خلاف ہو، وہ حق بات کو تسلیم کرے اگرچہ اس کی اپنی اولاد کے خلاف ہو، وہ حق بات کو تسلیم کرے چاہے اس کے قبیلے کے خلاف ہے، اس کی قوم کے خلاف ہے، اس کے خاندان کے خلاف ہے، اس کے ملک کے خلاف ہے، اگرچہ اس کے مسلک کے خلاف کیوں نہیں ہے۔ اے آخری کنڈی سب توقی ہے، اگرچہ وہ بات اس کے مسلک کے خلاف ہے لیکن بات حق ہے۔ تو جو آدمی حق کو تسلیم کر لے، اپنی ذات کی انا سے باہر نکل کر، اپنی دوستی کے تعلق سے باہر نکل کر، ماورا ہو کر مسلکی تعصب، سیاسی تعصب، وطنی تعصب، اپنے تمام تر تعصبات کو چھوڑ کر جو حق بات کو تسلیم کر لے، اس آدمی کا دل قلب سلیم ہے۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم،
وہ آدمی نجات پائے گا جو اللہ کے پاس کون سا دل لے کر گیا؟ سلیم دل۔ ایک سلیم کی تفسیر یہ ہے۔ دوسری تفسیر یہ لکھی محدثین نے، مفسرین نے، قلب سلیم کسے کہتے ہیں؟ اب یہاں سلیم کا معنی لکھا ہے صحیح سالم سے، کہ یہ لفظ کس سے بنا ہے؟ سلیم، سالم سے۔ سالم کا معنی کیا ہے بھائی؟ صحیح سالم، کہیں سے کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی دراڑ، کوئی داغ، کوئی دھبا، کوئی خرابی نہ ہو، بالکل صحیح، صاف، پاک، چمکدار دل۔ اب یہاں پر امام غزالی رحمہ اللہ نے ایک عجیب جملہ کہا کہ مطلب یہ ہوگا کہ ایسا دل لے کر آیا جیسا اللہ نے بنایا تھا۔ ایسا دل لے کر آیا جیسا اللہ نے بنایا تھا، یہ ہے قلب سلیم۔ اللہ نے کیسا دل بنایا بھائی؟ صاف، پاک، مطہر، پاکیزہ، چمکدار، اور اللہ نے اپنا نور بھی اس میں داخل کیا ہے۔ اللہ کہاں رہتا ہے بھائی؟ ہاں جی، اللہ دلوں میں رہتا ہے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی بھی بندے کے جسم میں دو دل ایک ہے اور ایک ہی کے لیے ہے۔ دل ایک ہے اور ایک ہی کے لیے۔ دل اتنا وسیع ہے کہ دل میں رہنے کا انتخاب اللہ نے کیا ہے۔ دل اتنا گہرا، اتنا وسیع ہے، تو ہمیں کس سے ابتدا کرنی ہوگی بھائی؟ دل سے ابتدا کرنی ہے۔ تو میں قلب سلیم کی بات کر رہا تھا، دلیل قرآن سے مل گئی کہ تقوی کی ابتدا کہاں سے کریں؟ دل سے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، وہ آدمی نجات پائے گا جو قلب سلیم لے کر آئے گا۔ تو قلب سلیم کی بات میں بتا رہا تھا۔ اگلی بات سنو، یہاں پر ایک اور باریکی سی بات ہے، باریک سی، اختلاف رائے۔ کیا ہے؟ اختلاف ہوتا ہے نا، باپ بیٹے کے درمیان بھی اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن اختلاف جو ہے وہ فساد میں کب تبدیل ہوتا ہے؟ اختلاف کب رہتا ہے اور وہ اختلاف فساد میں کب تبدیل ہوتا ہے؟ یہ نقطہ بھی سن لو۔ جس اختلاف کے ساتھ ادب و احترام باقی رہے، توجہ ہے، اختلاف ہے مجھے، لیکن میں اپنے مخالف مسلک کے علماء کرام کا نام بے ادبی سے نہیں لیتا۔ اختلاف ہے، جس اختلاف میں ادب ملحوظ خاطر رہے، احترام باقی رہے، دلائل کے ساتھ اختلاف ہو، اصول و ضوابط کے مطابق اختلاف ہو، تو وہ اختلاف برا نہیں ہے، وہ اختلاف دنیا میں ہے، رہے گا، یہ اختلاف کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ اور جس اختلاف رائے کے ساتھ ادب و احترام کا دامن چھوٹ جائے تو وہ اختلاف فساد میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ کلیہ ہے۔ آپ اختلاف رائے کریں، آپ کو حق حاصل ہے، آپ میری ساری باتوں سے اختلاف کریں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، آپ کے پاس دلائل ہوں، لیکن نام ادب سے لیں، نام احترام سے لیں، یہ مسئلہ ہے۔ جب ہم مخالف مسلک کا ادب و احترام چھوڑ دیتے ہیں نا، پھر مسئلہ گڑبڑ ہوتا ہے، پھر فساد اور فتنے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو کس سے تقوی کی ابتدا کس سے کرنی ہے بھائی؟ دل سے۔ قرآن کریم میں ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، سب سے پہلے کس کو بچاؤ آگ سے؟ اپنے آپ کو۔ تو جسم کے مختلف اعضاء ہیں نا، ہاتھ ہے، کان ہے، پاؤں ہے، ناک ہے، باقی اعضاء ہیں، تو اس سارے جسم کا سربراہ کون ہے؟ جسم کے تمام اعضاء کا سربراہ کون ہے بھائی؟ دل۔
یہ دوسری دلیل عقلی میں پیش کر رہا ہوں کہ دل سے کیوں ابتدا کریں۔ ایک آدمی گیا دین کی دعوت دینے کے لیے کسی قبیلے میں، اس نے جناب ایک آدمی کو بات کہی، اس نے کہا بھائی سانو نہیں گل سمجھ آؤں دی، دوسرا تیسرا چوتھا پنجواں، آدمی پریشان ہو گیا۔ کسی سیانے بندے نے مشورہ دیتا کہ جیڑا قبیلے دا سردار ہے نا انہوں جا کے دعوت دے، وہ ایک بندہ مسلمان ہو گیا تو پورا قبیلہ مسلمان ہو جائے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر کوئی آدمی اصلاح چاہتا ہے تو ہمیں ایک لطیفہ سنا دیں، ہمارے موضوع کے متعلق یہ بعض لوگوں کو نا اپنے اپنے مسلک کی دعوت دینے کا اتنا جنون ہوتا ہے نا کہ وہ کہیں سے کہیں گزر جاتے ہیں، یعنی جوش میں ہوش بھی کھو بیٹھتے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بڑے تحمل سے، بڑی حکمت سے، بڑی دانائی سے، بڑی نرم مزاجی سے اور بڑے اکرام سے، بڑے ادب سے، بڑے احترام سے، بڑی قربت سے، بڑے ہی ترغیبی انداز میں، ہلکی آواز میں، کیونکہ تم نے تو اس کو ملانا ہے نا اپنے ساتھ، مقصد ملانا ہے۔ اور ملانے پہ بات آ گئی تو ہم پھر قرآن سے پوچھتے ہیں، واہ قرآن تیرے قربان۔ آدمی کے سامنے قرآن کھلا ہو نا، کیا عجیب بات ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اللہ نے قرآن میں اپنے محبوب کو کہا اگر آپ دل کے سخت ہوتے تو یہ صحابہ آپ کے پاس کبھی بھی جڑتے لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ تیرے ارد گرد سے چلے جاتے۔ تو لینے کے لیے اخلاق کون سے چاہیے؟ اللہ کے نبی والے۔ نرمی کون سی چاہیے؟ اللہ کے نبی والی چاہیے، جنہوں نے کافروں کے ساتھ بھی ایسا رویہ اختیار کیا، ہم تو پھر مسلمانوں کے ساتھ وہ کرتے ہیں۔ بہرحال ایسا جنونی آدمی تھا، اس نے کسی تبلیغی جماعت والے ساتھی کو دعوت دی، اس نے آگے سے بڑا خوبصورت جملہ کہا کہ بھائی توجہ ہے نا آپ کی، یہ تم بھی یاد کر لو، بڑا فارمولہ ہے۔ تم میری اصلاح چاہتے ہو یا مجھے فتنے میں ڈالنا چاہتے ہو؟ سوال سمجھ آ گیا نا؟ میری اصلاح چاہتے ہو یا مجھے فتنے میں ڈالنا چاہتے ہو؟ اب وہ پریشان تو ہوا دعوت دینے والا کہ میں کیا جواب دوں۔ اس نے کہا جی نہیں نہیں، میں تو آپ کی اصلاح چاہتا ہوں، آپ کی اصلاح چاہتا ہوں۔ اس نے کہا تو بہت اچھی بات ہے، تو میرا بڑا خیر خواہ ہے پھر تو۔ بھی جو آدمی کسی کی اصلاح چاہے اور وہ اس کے ساتھ بات کرے، یہ کام آسان تو نہیں ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ تو جو جس کی اصلاح چاہتا ہے وہ تو اس کا خیر خواہ ہے نا۔ اللہ کے نبی انسانیت کی کیا چاہتے تھے؟ اصلاح۔ ساری زندگی اصلاح کے لیے کرتے رہے، تو آپ انسانیت کے خیر خواہ تھے نا۔ تو جو بھی جس کی اصلاح چاہتا ہے وہ اس کا کیا ہے؟ خیر خواہ ہے۔ لیکن اصلاح کا طریقہ دیکھو اب۔ تو اس تبلیغی ساتھی نے کیا کہا کہ بھئی یہاں تو مجھے کہے گا، کبھی کسی کو کہے گا، کبھی کسی کو کہے گا، نہ میں حدیث جانتا ہوں، نہ میں پڑھا لکھا ہوں، نہ میں کوئی کتاب جانوں، نہ میں کوئی ترجمہ جانوں، تو مجھے کتابیں دکھاتا، مجھے کیا پتا کہ یہ حدیث کون سی ہے؟ کیوں بھائی؟ یہ متواتر ہے، خبر مشہور ہے، خبر واحد ہے، حدیث مرسل ہے، حدیث موقوف ہے، یہ حدیث تقریری ہے، یہ حدیث مطلب کہ قولی ہے، یہ حدیث فعلی ہے، یہ مطلب آثار ہے، یہ کیا ہے میں تو نہیں جانتا۔ یہ حدیث مجمل ہے، یہ حدیث مقید ہے، یہ حدیث مطلق ہے، میں تو نہیں جانتا اس کو۔ پھر کس حدیث کو کس حدیث پر ترجیح ہو جاتی ہے، اس کے مقابل میں کون سی حدیث ہے، مجھے تو کچھ نہیں پتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو آپ ایسا کریں، اگر آپ میری واقعی اصلاح چاہتے ہیں تو میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں۔ اس نے کہا بتاؤ۔ آخر دیکھو ہم تو رائے ونڈ والے علماء اور بزرگوں کی بات مانتے ہیں، ہمیں تو ان پر اعتماد ہے کہ وہاں ہر وقت 500 جو علماء اکرام ہوتے ہیں، اتنے اولیاء اللہ ہوتے ہیں ہر وقت، تو ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ دین کو سمجھتے ہیں، وہ ہمیں بتاتے ہیں، ہم عمل کرتے ہیں، ہمیں تو ان پر اعتماد ہے۔
اگر تم واقعی اصلاح کرنا چاہتے ہو نا تو تم رائیونڈ جاؤ، ہمارے بزرگوں علماء کو جا کے بتاؤ کہ میاں دیکھو یہ یہاں لکھا، یہاں تو یہ لکھا ہوا ہے اور تم کیا کہہ رہے ہو، تو وہ زیادہ وہ سمجھ جائیں گے، ان کو سمجھا دو، وہ رائیونڈ کے اجتماع پہ بیان کریں گے، ہم سارے کے سارے اس پہ آ جائیں گے، 1 منٹ میں اصلاح ہو جائے گی سب کی۔ کہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کتنا آسان طریقہ ہے یہ۔ اگر یہ اتھے ان کون جاوے، میں نے کہا پھر تم اصلاح نہیں چاہتے، پھر مسئلہ کچھ اور ہے۔ معاف کرنا، میں بڑی آپ کو گہری بات بتا رہا ہوں۔ میں نے کہا جی پھر مسئلہ کچھ اور ہے۔ بہرحال آئی گئی بات ہوئی، تو بات کیا چل رہی تھی بھائی؟ اللہ اے تو اپنی حاضری دا میں بھی بھول گیا، تسی بھی بھول گئے ہوئے، پانی پلاؤ۔ وہ تو ہو گیا نا واقعہ، آپ جڑے موضوع سے ٹر دے پیسو۔ جزاک اللہ۔ ہم نے دعوت کا آغاز، اپنے تقوی کا آغاز کہاں سے کرنا ہے؟ دل سے۔ تو دل پر عقلی دلیل کیا تھی؟ وہ دعوت دینے گیا قصبہ، ایک ایک بندے نے، ایک ایک بندے، نانا کس کو دعوت دو؟ قبیلے کے سردار کو۔ اللہ کے نبی سرداروں کے پاس جاتے تھے، کوئی نبی بھی کسی بستی میں نہیں گیا، صدر مقام پہ گیا ہے تو پورے جسم کا صدر مقام دل ہے، یہ تمام اعضاء کا سردار ہے۔ تم دل کو مسلمان کر لو، تمہارا سارا جسم مسلمان ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ عقلی دلیل ہے کہ نہیں؟ قبیلے کا سردار مسلمان ہو گیا، باقی سارے تو اس کی رعایا بیٹھے ہیں، وہ سب کو حکم دے گا، وہ سارے کہ جی آمنا، ہم تو آپ کے ساتھ تعلق ہے، آپ سیاہ کریں گے ہم سیاہ کریں گے، آپ سفید کریں گے ہم سفید کریں گے۔ تو دل کیا ہے؟ تمام اعضاء کا سردار ہے، سربراہ ہے، یہ قبیلے کا سردار ہے، تو لہذا تقوی کی ابتدا کس سے کریں گے؟ دل سے کریں گے۔ اب حدیث سے دلیل سن لو، حدیث میں بھی ہمیں دلیل مل گئی۔ میرے آقا نے فرمایا الا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ لَمُضْغَةً، جسموں کے اندر ایک گوشت کی بوٹی ہے، گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، لوتھڑا ہے، ان صلحت صلح الجسد کلو، اگر یہ اس کی اصلاح ہو گئی نا تو صلح الجسد کلو، تو سارے جسم کی اصلاح ہو جائے گی۔ وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ، اور اگر یہ بگڑ گیا تو پھر سارا جسم بگڑ گیا۔ سربراہ کون ہے؟ دل۔ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، اور دلیل قرآن سے مل گئی۔ اب آخرت میں کیا ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، وہاں حساب کچھ اور ہی طریقے سے ہوگا۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اس کا معنی کیا ہے؟ کہ جو کچھ دلوں کے اندر چھپا کے رکھا ہوا ہے نا، وہ سارے کا سارا دل کھول دیے جائیں گے۔ اس طرح ہم ویڈیو چلاتے ہیں نا، کتاب کھول دی جاتی ہے نا، دل اس لیے اس طرح کھول دیے جائیں گے، پھر پتہ چلے گا کہ آدمی ساتھ کس کے تھا اور رہتا کس کے ساتھ تھا، پھر پتہ چلے گا کھاتا کس کا تھا اور گاتا کس کا تھا۔ دیکھو جی، کیا پتہ کسی کو کہ ہمارے دل میں کس کس کی نفرتیں اور کس کس سے محبتیں، بظاہر ہم زبان سے کتنے میٹھے ہوں، اور دل کی اصلاح کیوں ضروری ہے؟ اب مجھے ایک بات اور مل گئی قرآن سے، سارا قرآن ایسے میرے سامنے ہے نا، بھاگ بھاگ کے آیتیں آ رہی۔ آقا نے فرمایا اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، توجہ ہے بھی آپ کی؟ اربع من کن کان فیہ منافقا خالصا، جس میں 4 عادتیں، اعمال نہیں، بعض لوگ اس کا ترجمہ غلط کر دیتے ہیں، توجہ سے سن لو حدیث کو سمجھنے کا۔ اربع من کن فیہ، جس میں 4 عادتیں ہوں، کان منافقا خالصا، وہ کیا ہے؟ یہی تو میں سننا چاہتا سی، یہ مطلب نہیں ہے حدیث کا، الفاظ کا ترجمہ اور ہوتا ہے، مطلب وہ نہیں ہوتا، اس لیے تو کہتا جی سانو حدیث دی کی سمجھ ہے، سمجھ تو علماء کرام کو ہے نا،
نہیں بات سمجھ آ رہی؟ ہاں، کان منافقا خالصا، یہاں اس کا مطلب ہوگا کہ وہ بندہ عملی منافق ہے، اعتقادی منافق ہونے میں تو دودھ پانی کر دینا میں۔ نمبر 1، اذا حدث کذب، وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ، امانت رکھے تو خیانت کرتا ہے۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب وہ لڑتا ہے تو گالیاں بکتا ہے۔ اب میں سوال کرنے لگا ہوں، حدیث کے اندر کیا فرمایا گیا؟ کان منافقا خالصا، خالص کسے کہتے ہیں بھائی؟ عام لفظ ہے خالص، دو خالص ہے، خالص دیسی کیا ہو، خالص کسے کہتے ہیں؟ جس میں ملاوٹ نہ ہو۔ تو اللہ کے نبی نے فرما دیا منافقا خالصا، تو وہ کیا ہے؟ منافق ہے۔ حدیث کے ترجمے پہ آتے ہیں، مطلب بعد میں بیان کروں گا نا۔ وہ منافق کیا؟ خالص منافق ہے، ایسی بات ہے نا۔ اچھا، یہ 4 آپ اعمال لے جائیں، کسی مسلمان کے بارے میں جا کے کسی مفتی سے فتویٰ پوچھیں، جی دیکھو اس میں آدمی میں یہ 4 عادتیں ہیں، کیا میں اس کے گھر رشتہ کر سکتا ہوں؟ کیا اس کا نکاح اس کی بیوی سے ٹوٹ گیا یا ہے؟ کیا مسلمان عورت کا اس کے ساتھ نکاح جائز ہے؟ بولو بھائی، جواب دو، کیا کہیں گے آپ؟ اور ہے یہی تو میں پوچھنا چاہتا تھی کہ حدیث کو سمجھنا ہر آدمی کے بس کی بات، حدیث کو سمجھنا ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے کلمہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا۔ حدیث کہہ رہی کہ جس کے اندر یہ 4 عادتیں وہ خالص منافق ہے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق تو جہنم کے سب سے نیچے والے درجے میں ہوں گے۔ حدیث کہتی من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، وہ کلمہ تو پڑھتا ہے، ایک حدیث کہتی وہ جنتی ہے، دوسری حدیث کہتی خالص منافق ہے۔ مینوں دسو کی کریے تھے، میں کہاں جاؤں؟ بات سمجھ آ رہی بھائی؟ جب بھی 2 حدیثوں کے درمیان میں تضاد نظر آتا ہو، تضاد ہوتا نہیں ہے، یہ بھی بات سمجھ لو، نبی کی بات میں کبھی تضاد تو ہمارے سمجھنے میں فرق ہوتا ہے نا، لیکن بظاہر ترجمے میں دونوں میں تضاد ہے کہ نہیں ترجمے میں؟ لیکن مطلب جب ہم سمجھیں گے تو ہمیں کس کے دروازے پہ جانا پڑے گا؟ فقہا، یہ ہیں وہ سمجھدار لوگ۔ آج میں مطالعہ کر رہا تھا، صبح سے لے کے میں نے آج پورے مغرب تک مطالعہ کیا اس موضوع پر۔ اب میری ڈائری میں جا کے میں لکھتا بھی ہوں نا، ڈائری کے کم از کم 10 ورقے میں نے آیات اور تقوی پر حدیث کے اور اقوال کے لکھ بھرے ہیں۔ سبحان، صبح سے بیٹھا ہوا بھی بات یاد آئی تھی، وہ ذہن میں سے چلی گئی بھائی۔ کیا بات ہو رہی تھی بھائی؟ فقہا، میں بات مطالعہ کر رہا تھا، ایک ہوتا ہے رنگ اور ایک ہوتا ہے رنگ فروش، اور ایک کون ہوتا ہے؟ رنگ ریز یا رنگ ساز کہہ لو۔ رنگ کیا ہے؟ قرآن و سنت۔ رنگ کیا ہے؟ قرآن و سنت۔ اور رنگ فروش کون ہے؟ علماء اکرام دیتے ہیں نا، لے جاؤ لے جاؤ۔ اور رنگ ساز کون ہے؟ صوفیاء اکرام۔ یہ رنگ کیا کرتے ہیں؟ رنگ ساز کسے کہتے ہیں؟ اور رنگ دیون والے جو کپڑے نو رنگ دیندا ہے، دکاندار ویچدا ہے تے رنگ ساز رنگ چڑھاوندا ہے۔ تو علماء کرام رنگ بیچتے ہیں اور صوفیاء کرام رنگ چڑھاتے ہیں۔ وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ کس مدرسے میں گئے؟ کس ادارے میں گئے؟ کس کلاس میں گئے؟ انہوں نے آداب فرزندی کہاں سے سیکھ لیے کہ ابا کیا کہتا ہے؟ انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ چھوٹا بچہ ہے،
باپ کہہ رہا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. یا ابت افعل ما تؤمر. یہ کہاں سے آ گئے؟ اور پھر کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ میں ڈٹ جاؤں گا، میں ابراہیم کا بیٹا ہوں، میں نبی ہوں، میں ڈٹ جاؤں گا، میری اماں ہاجرہ ہے، میں یہ کر. نہ، یہ عاجزی دیکھو نبیوں کی. انشاء اللہ من الصابرین. توحید سیکھو. اگر میرے اللہ نے چاہا تو میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا، اگر اللہ نے نہ چاہا تو میں صبر. انبیاء بھی اللہ کے محتاج ہوتے ہیں. تو رنگ ساز. بہرحال تو تقوی کی ابتدا کہاں سے کرنی ہے بھائی؟ دل سے تقوی کی ابتدا کرنی ہے. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ. دل آج کیا ہیں؟ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارِ. آنکھیں اندھی نہیں ہیں، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. آج سینوں میں دل جو ہیں وہ اندھے ہو چکے ہیں. دلوں کی بنائی ختم ہو چکی ہے. اور ایک عجیب حدیث ہے، اتقی فراست المومن. مومن کی فراست سے ڈرو، مومن نہ چھیڑو، مومن تنگ نہ کرو. اتقی فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ. یہ تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. کہ کہاں سے دیکھتا ہے؟ لیکن کون سا مومن؟ ہر مومن نہیں. اس طرح اللہ ہر آدمی کے عمل قبول نہیں کرتا. ہر مومن اللہ کے نور سے نہیں دیکھتا، بلکہ یہ نور کس کو نصیب ہوتا ہے؟ یہ متقی کو نصیب ہوتا ہے. کیوں؟ آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں. اللہ نے خود فرما دیا، وَاعْلَمُوا. جان لو، اعلان کر دو، توجہ کرو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. اللہ کس کے ساتھ ہے؟ متقین کے ساتھ ہے. چونکہ میرے پاس ہجوم ہے آیتوں کا، باتوں کا، حدیثوں کا، وقت چونکہ آپ کا زیادہ ہو چکا ہے. آخری آیت آپ سن لیجئے. قرآن کریم کے اندر ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا کان علی ربک حتما مقضیا. تیرے رب کا پکا فیصلہ ہے کہ ہر آدمی نے جہنم کے پل سے گزرنا ضرور ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا. وارد ہوگا ہر آدمی کو گزرنا ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ پاک فرماتے ہیں ان کو ہم خود نجات دے دیں گے، یعنی ہم ان کو خود گزاریں گے. ان کو گزارنے کی ذمہ داری کس نے لی ہے؟ اگلی آیت پڑھو نا جی حافظو. حافظہ دا ٹیسٹ بھی لے لی نا رمضان آمدہ پہ آؤں. پڑھو جی. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. آگے پڑھو. ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا. کیا لفظ ہیں؟ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا. اور پھر ہم متقین کو خود نجات دیں گے. اب پڑھتے جاؤ. ان للمتقین مفازا ان المتقین فی جنات ونہر ان المتقین فی ظلال وعیون. اب متقین 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 ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ. میں تمہیں کس کی نصیحت کرتا ہوں؟ تقوی کی. کیوں؟ فإنہ رأس الامر کلہ. فإنہ رأس الامر کلہ. یہ تمام تر نیکیوں کی، اعمال کی جڑ، بنیاد اور ماں ہے تقوی. اللہ پاک مجھے آپ سب کو، جو میں نے ٹوٹی پھوٹی باتیں مطالعہ کی ہیں، مجھے بھی اپنے دل کو سنوارنے، چمکانے اور دل پر محنت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جس زمین پر کاشتکاری نہ ہوتی ہو وہ زمین کیا ہو جاتی ہے؟ بنجر ہو جاتی ہے.
اپنے دلوں پر محنت کرو. دلوں پر محنت نہیں ہوتی، دل مردہ ہو جاتے ہیں. سوئے آدمی کو جگایا جا سکتا ہے، اونچی آواز دو تو آدمی جاگ جائے گا، لیکن مویا ہوئے تو پھر تو ہمارے دل سوئے نہیں، موئے ہوئے ہیں، موئے. اور دلوں کی زندگی کیا ہے؟ اللہ کا ذکر. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اور میرے آقا نے کیا فرمایا؟ ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصاب الماء. دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے جیسے کہ لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگ جاتا ہے. پھر کیا کرتے ہیں؟ ریگ مارو، پہلے صاف کرو پھر روغن کرو. تو روغن کھلونا کوئی نہیں. روغن کیا ہے دلوں کا؟ صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ. اللہ کا رنگ تب چڑھے گا جب اپنے دلوں پہ کیا کرو گے؟ ریگ مارو گے. اللہ صحابہ پوچھتے ہیں قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما جلاؤہا، ان دا ریگ مار کی یہ دلاں دا؟ میرے آقا نے فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن. موت کو یاد کرو زیادہ اور زیادہ قرآن کی تلاوت کرو، اس سے دل صاف ہوں گے، پھر اللہ کا رنگ چڑھ جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.